وداؤٹ گاڈ وی آر نتھنگ. تو دس از دی ایجوکیشن آف مائی فادر کہ آپ خدا کو ترجیح اول بناؤ اور اس کے بتائے ہوئے قانون پہ چلو, اور آپ کو وہ سعادت اور وہ بزرگی نصیب ہوگی جو خدا کے بندوں کو نصیب ہونی چاہیے. تو یہ میں نے کہا کیسے استاد ہے کہ میں آیا ہوں, تو انہوں نے کہا سر یہ میرا دوست ہے فاروق, جسٹ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا دوست ہے فاروق. تو سر نے مجھے ایک دم سے, وہ پاس ہی کھڑے تھے, کہتے آپ بھی سنا بھی کیا حال ہے تیرا عمر فاروق. انہوں نے مجھے نا اس طرح ایک دم سے گلے لگایا, جو میرے لیے نا ایک بڑا ایک دم سے ایسا تھا کہ یار یہ تو ایسا کبھی پاسبل, وہ تو پیر ابھی ہاتھ کے پاس نہیں آنے دیتے, اور یہ ایسے استاد ہے, یہ کس قسم کے استاد ہے یار, یہ تو بالکل ہی انٹائرلی ڈفرینٹ ان کا سٹائل ہے. پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا, کچھ مختلف نظریات پڑھے, سوشلزم کمیونزم کو پڑھا, کچھ حلقہ احباب ایسے تھے کہ ڈیٹا بیسک ریلیجن کا تھا نہیں, تو میں الہاد کی طرف چلا گیا. مطلب میرا یقین ختم ہو گیا اور میں نے کہا کچھ بھی نہ مذہب ہے نہ خدا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پروفیسر نے ہمیں کبھی نماز کی یا کسی چیز کی ڈائریکٹ نصیحت نہیں کی, لیکن دیکھا کہ ٹھیک ہے نماز انہوں نے خود بھی کبھی نہیں چھوڑی. تسبیح کا انہوں نے تسبیح دینے کے بعد کبھی نہیں کہا, لیکن جب آپ ان سے دیکھتے ہو تو تسبیح انہوں نے خود بھی کبھی نہیں چھوڑی. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بنیادی چیز ہے نا, کہ ایک مذہبی رجحان تو تھا, لیکن خدا کے ساتھ وہ تعلق, وہ وابستگی نہیں پیدا ہوتی تھی. کبھی نمازیں پڑھ لی, کبھی نہیں پڑھی, کبھی روزے رکھ لیے, کبھی نہیں رکھے. سر سے ملنے کے بعد جب سے میں نے تسبیح شروع کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سے ایک مکمل مستقل قسم کا تعلق پیدا شروع ہونا ہوا, اور وہ جو ایک بے چینی کی کیفیت تھی وہ ایسے ختم ہوئی ہے. جیسے اللہ نے کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو یہ سر کا اتنا بڑا انعام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ان کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو استاد سے ملنے کے بعد سب سے بڑی جو چیز ذہن میں آئی یقین کے ساتھ کہ خدا میرا بھی ہے. جو اصل بات ہے وہ یہی کہ سر سے ملنے کے بعد پھر کہیں اور نہیں گئے. باقی جو اخلاق جو محبتیں استاد سے ہمیں ملی ہیں وہ نہ کہیں سے مل سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے. یہی سب سے بڑی بات کہ اللہ اور رسول کی طرف کوئی جو بندہ آپ کو لے کے جائے, اس سے اچھا استاد اور کون ہو سکتا ہے. باقی اللہ کی مہربانی ہے کہ we have a father like him, we have a friend like him, and we have a teacher like him. پھر اس کے بعد استاد نے کہا صرف تم تسبیح پڑھو تو تمہارے جو ہے نا باقی چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. تو تسبیح کا اعجاز ہے کہ جو میرے ذہن میں کنفلکٹ سے اس کے بعد خود بخود ایک کچھ چیزیں ایسی پھر دائرے کو پڑھنے کو ملی. تعلیم کا پھر شوق شروع سے ہی تھا, قرآن کو پھر اس ریفرنس سے پڑھنا شروع کیا, حدیث کو اس طرح سے پڑھنا شروع کیا جیسے پڑھنے کا حق ہے. ہاں ایک چیز کا گلہ جو مجھے کبھی کبھی پروفیسر سے ہوتا ہے کہ انہوں نے مروت کے اتنے اعلیٰ معیار قائم کر دیے کہ ہمارے لیے ذاتی زندگی میں اسے امپلیمنٹ کرنا کئی دفعہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. کہ ہم جب استاد کے ساتھ اتنی زیادہ مروت, اتنا پیار, اتنا رش, میں ہمیشہ سے سالوں میں دیکھتا ہوں 100-200 بندے کے بعد بھی ایک بندہ جو ہے وہ اپنے کسی کی شکایت نہیں کرتا, کسی کے ساتھ بہت غصے میں نہیں آتا. لیکن پھر بھی میری زندگی کے اندر بہت بڑی ایک تبدیلی آئی ہے, ہر لحاظ سے آئی ہے. گھریلو معاملات میں, دوستوں کے ساتھ, تعلیم کے لحاظ سے, سوچ کے, فکر کے زاویے کے لحاظ سے. وہ دن اور آج کا دن کہ میں کہتا ہوں کہ ایسی شفقت, ایسی محبت, والد صاحب کی بھی ہمارے ساتھ محبت تھی, بہت شفقت تھی, بہت پیار بھی تھا, اور لیکن یہاں پہ علم تھا, یہاں پہ اخلاص تھا, یہاں پہ پیار تھا, محبت تھی. بحیثیت طالب علم تو ہم سب ان کے پیار کردہ شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں, لیکن him being a teacher and to replace him as a teacher is impossible. There is no such thing as taking his place, اور اس طرح کی کوئی کام نہیں ہو سکتا. انہوں نے اتنا زیادہ مٹیریل, لٹریچر, ڈیبیٹس اکیڈیمکلی چھوڑ دیے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ جگہ بنتی ہے کہ وہ آئے اور ان کے کام کو اس طرح سے کیری کرے جس طرح وہ کر رہے ہیں اس وقت. اتنا ہی خدا جتنا شیخ جیلان کا, شیخ جنید کا ہے, جتنا پروفیسر, اتنا ہی ہمارا بھی خدا ہے. ہم بھی اس کو ایسی اپروچ کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے, بڑی محبت سے, اور یہ سب سے بڑا گفٹ ہے جو استاد نے ہمیں دیا ہے. ان کی بنیادی تعلیم ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ بغیر خدا کبھی بھی آپ اطمینان قلب تک نہیں پہنچ سکتے. So if you want to be calm, if you want to lessen your anxiety, if you want to be free of fears and frustrations, you have to follow that one path which is laid down in the Quran. تو قرآن کو ہم ایز اے مینول لیتے ہیں, تو مینول یہ کہتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب,
کہ اس کی یاد کے بغیر آپ کے دل اطمینان نہیں پائیں گے. یہاں پہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جی, پولیٹیشینز آتے ہیں, جنرلز آتے ہیں, بیوروکریٹس آتے ہیں, لیکن ہمیں بھی ایسے ہی اٹینڈ کیا جاتا ہے جیسے سب کو اٹینڈ کیا جاتا ہے برابری. اتنا ان سے اتنی محبت, اتنی شفقت. پیس آپ کو نصیب ہو جاتا ہے کسی بھی سینس آف اچیومنٹ کے ساتھ. آپ اپنا کیریئر فالو کر لیتے ہو, اس میں ٹیمپرری آپ کو سیٹسفیکشن مل جاتی ہے. کوئی دولت کے پیچھے چلا جاتا ہے, کوئی کسی خاتون کے حصول میں وقت گزار دیتا ہے, لیکن وہ جو پرماننٹ پیس ہے وہ بغیر خدا آپ کو کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا. یہ 2+2=4 کی طرح ایک قانون ہے. اتنے زیادہ علوم پہ مکمل گرپ, اتنے زیادہ علوم پہ جو کچھ فی زمانہ موجود ہیں, کچھ شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اتنی گرپ ہونے کے باوجود آج تک ہم نے کوئی ایسا نہیں سوال دیکھا کہ جو استاد نے جس پہ سوری کہا ہو. اتنا علم ہونے کے باوجود نارمل سی, اتنے نارمل ہیں کہ کوئی وہ پراسراریت کبھی نظر نہیں آئی, کبھی کوئی فارمیلٹیز نظر نہیں ہمیں. میری نسلیں بھی اس احسان کا بدلہ شاید نہیں چکا سکتی کہ جو استاد نے ہمیں خدا سے انسیت پیدا کی, خدا اور رسول سے جو محبت اور انس کا جو انہوں نے درس ہمیں دیا ہے, جو ہمارے دلوں میں یہ محبت اجاگر کر دی ہے, بٹھا دی ہے, اس کا احسان ہم شاید ہماری نسلیں بھی نہیں چکا سکتی ہیں. اور کنفلکٹ بھی تھوڑا سا تھا جس پہ استاد کی رائے ڈیفرنٹ تھی, میری ڈیفرنٹ تھی. پھر 2-3 ملاقاتوں کے بعد انہوں نے ایک چیلنج مجھے دے دیا کہ اتنے ٹائم کے اندر یہ چیز جو ہے نا اکمپلش ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. میں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو مجھے ہار ماننا پڑی. وہ 4 مہینے کا ٹائم تھا, ایگزیکٹ 4 مہینے گزرے اور وہ ختم. ہم بڑے شاگرد ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے. ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے انٹلیکچوئل استاد کے آس پاس ہیں. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ مجھے جب بتایا جاتا ہے کہ مجھے گھر جا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں جا کے جب کوئی مہمان آئے تو اس سے کیسا سلوک کرنا ہے. میں اپنے بچوں کو جس وقت گجر خان لے کے آتا ہوں تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ان کو یہ ایکسپلین کرنا بہت آسان ہے. وہ جب دیکھ کے جاتے ہیں تو پھر مجھے ذاتی طور پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار مہمان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے, کیا مدوت کرنی ہے. میرے بچوں کا یا کسی بھی چیز کا, ہم غیر شادی شدہ آئے تھے, اس کے بعد شادی کے مختلف مراحل اور گزرتے تو یہ زندگی کا پورا سفر ہے. جو شروع میں گاڈ از دا پرائرٹی سمجھ آئی اور اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن کی بات ہوئی, وہ زندگی کے مختلف حصوں میں پروفیسر کی وہ باتیں جو کہ شاید 15 سال پہلے کی تھی اور ان کی ضرورت 15 دن پہلے پڑی ہو. پروفیسر صاحب کو آج سب لوگ جانتے ہیں, لیکن جو 20-22 سال سے میرا ریلیشن ہے وہ تو جو انہوں نے میرے ساتھ اخلاق برتا اس کے ساتھ ہے اور اس کے رسپانس میں پیار کے ساتھ ہے. وہ اگر پروفیسر احمد رفیق اختر نہ بھی ہوتے اور اس کے علاوہ بھی ہیں تو میں نے ان کو اخلاق میں, اپنے ساتھ مدوت میں اور پیار میں اس طرح سے پایا. میری اپنے حساب سے اور میری اپنے جو زندہ کیلکولیشن میں بہت ساری ویلیوز شاید میں قصے کہانیاں ہی سمجھ لیتا کہ اس میں کچھ ایگزیجریشن ہیں, اگر وہ میں یہاں پہ دیکھتا نہ پریکٹس کرتے ہوئے. بات پڑھ لیتے کہ ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے یا یہ کسی نے کیا ہوگا, اس کے حالات ڈیفرنٹ ہوں گے, لیکن آج کل کے حالات میں اگر ان ویلیوز کو کوئی پریکٹس کر رہا ہے تو وہ میں نے جب اپنے سامنے دیکھی ہیں تو وہ مجھے بہت آسانی سے انہیں امپلیمنٹ کرنا, انہیں سمجھنا کم از کم بہت آسان ہو گیا کہ ہاں کوئی شخص ہے جو کہ نارملی کوئی شخص ہے جو کہ بہت ایسے حالات میں بھی اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے اور آج کل کی فرسٹریشن سے, فیئر سے باہر نکل سکتا ہے. ہم لوگ اپنی کسی فیئر سے یا کسی چیز کو سمجھنے کے لیے باہر نکل سکتے ہیں. ہمیں ایگزامپل ہوتی ہے کہ بہت بیسک مسائل ہوتے ہیں. میں اسٹوڈنٹ لائف میں اگر پروفیسر کے پاس آتا ہوں تو بیسک مسائل ہیں کہ جاب کے مسائل ہیں, رسک کے مسائل ہیں, ان کو اور اس سارے کشمکش میں جو اپنی پرائرٹی مینٹین کرنے کی سوچ ہے وہ کم از کم پروفیسر سے مل جاتی ہے کہ کسی جگہ پہ آپ کو پریشان نہیں ہونا, اور وہ ایک سایہ دار درخت کی طرح سے ہیں. مجھے کبھی آج تک میرا خیال ہے سینکڑوں دفعہ گجر خان آیا ہوں, کبھی ملاقات ہو سکی کبھی نہیں ہو سکی, لیکن آج تک کبھی بھی دل اس ویسٹیج کے ساتھ سے واپس نہیں گیا کہ میں کسی جگہ پہ کوئی چیز ویسٹ کر کے آ رہا ہوں. اور پھر وہ الہاد جو ہے وہ خدا کے یقین میں کنورٹ ہو گیا. اور الحمدللہ استاد سے ملنے کے بعد سب سے بڑا جو ایک تبدیلی آئی, پڑھنے کا, ریسرچ کرنے کا, سوچنے کا ایک جذبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. اور آج ریسنٹلی مطلب میری ایج 47-48 کے قریب ہے, تو میں نے ابھی جا کے ہائر ایجوکیشن میں PhD میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے
بجائے اس کے کہ میں اب اپنے کیریئر کو دیتا ہے، لیکن میں نے پریفر کیا کہ استاد کی طرف سے ایک دیا ہوا گفٹ ہے کہ انہوں نے ہمارے اندر ایک وہ جذبہ رکھا ہوا زیادہ پڑھنے کا، زیادہ سیکھنے کا. تو جو محبتیں استاد سے ملی ہیں وہ تو کہیں سے مل نہیں سکتی ہیں. میں مطلب میرے پہ، میرے بچوں پہ اور میرے والدین پہ اس چیز کا بہت بڑا احسان ہے پروفیسر صاحب کا. میں نے مختلف ٹائم پہ جب اپنے والد کو اگر جاتے دیکھا تو میں اس تسلی پہ تھا کہ میں والد تسبیح کرتا گیا ہوں. اس چیز کا جو ہے نا وہ اس بات کا احسان، اس گھر سے احسان. میرے پرانے دوست مجھے جب ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ماضی کے مقابلے میں ایک بہت مختلف انسان پایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا کسی قسم کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سب پروفیسر صاحب کی محبت، ان کی شفقت، ان کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ساری چیزیں. ہماری زندگیوں میں اللہ کہاں کھڑا ہے؟ تو سر نے ہمیں جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ کس طرح آپ اپنی اپروچ کو لٹرل سے پریکٹیکل لے کے آتے ہیں. جو میرے دوست بھی ملتے ہیں کہ یو ہیو کمپلیٹلی چینجڈ، یو ہیو بیکم مور ہمبل. اور سب سے بڑی بات جو میں نے پروفیسر صاحب کے بارے میں دیکھی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی نہیں دیکھا. کہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا میری پریکٹیکل لائف میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، یا میری ذات پہ یا میری ذات سے وابستہ لوگوں سے ان کی زندگی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. جب سر سے میں ملا ہوں، ان کی میں نے باتیں سنی ہیں، تھوڑا بہت ان کو سمجھا ہے اور اس پہ عمل کرنا شروع کیا ہے، تو پھر میری زندگی آل ٹوگیدر چینج ہوئی ہے. یہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر، میری فیملی کے اوپر، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایسے دوست عطا کیے جو ہائیلی انٹلیکچوئل قسم کے تھے. وہ پروفیسر صاحب کے وسیلے سے آپ کہہ لیں، توسط سے ہمارے ساتھ اتنی زیادہ وہ اٹیچمنٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ میرا بھی خیال کہ ہم ایک بیلنسڈ قسم کے ہیں. مجھے ایک استاد کی بڑی اچھی بات یاد آتی ہے جو میں آپ یہاں پہ لازمی کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک بار میں ان کے پاس گیا تو وہ بات چل رہی تھی، تو وہ میرے دوست نے سوال کیا کہ سر جب وہ آپ نے لیکچر دیا تو آپ نے کیسا فیل کیا اس آفٹر لیکچر؟ تو کہتے پنجابی کہتے یار چھٹ کیا بات کر رہے ہو، یہ ہاتھ ادار کیے ہیں، یہ عقل ادار کی ہے، یہ جسم ادار کیا ہے، یہ بیوی بچے ادار کے ہیں. جب ہر چیز ادار کی اللہ کی دی ہوئی ہے تو پھر آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑے استاد کا یہ ایک فن ہے کہ وہ ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ہر میری اگر وہ فیملی آئی ہے یا جو بھی میں آج تک بندوں کو لے کے آؤں، وہ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ یار یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ان کو پچھلے 50 سالوں سے جان رہے ہیں. اسی طرح جب ہمارا دین وہاں سے چلا، 1400 سال کا بیچ میں گیپ آیا، گو بگو وہاں پہ بہت اچھے اور بڑے ٹیچر بھی آئے، لیکن بیچ میں گیپ بہت بڑا تھا. اس گیپ کو خیر صاحب نے جس طرح کور کیا ہے، اور ہم سب لوگ جو ان کے شاگرد ہیں بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ اس زمانے میں، اس کفر الحاد کے زمانے میں جب ہر طرف سیکولر کا چرچا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت سے نوازا ہے. بس سر کو جو نہیں جانتا ہوگا وہ نہیں بتا سکتا کہ یہ ساری ایسی گفتگو ہو رہی تھی، کسی قسم کی کوئی آج تک کنفیوژن نہیں آئی. 1 منٹ لگا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے، انہوں نے اسی وقت مسئلے کا حل اتنا زود عزم قسم کا دیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ طبیعت ایسی حشاش بشاش ہوئی ہے کہ آپ یقین کریں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ آج تک میں پاس بیٹھا ہوں تو وہ میرے پوچھنے سے پہلے ہی انہوں نے ہر چیز مجھے کلیئر کر دی. اور میں آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی کے 2 فیزز ہیں. ایک فیز وہ ہے جس میں سر سے نہیں ملا تھا، اور دوسرا فیز وہ ہے جس میں سر سے ملا اور اس کے بعد جو میری زندگی. I was doing my bachelor's. I was in England. میں یہاں آیا 2003 کی بات ہے یا 2 کی بات ہے. میں سر سے ملا، سر نے تسبیح دی. ڈائمینشنز تو ان کی شخصیت کی بہت ہیں اور ان کی علم کی ڈائمینشنز بھی بہت ہیں. اور دوسرا یہ کہ استاد کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے کسی بھی بڑے استاد کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے. میں نے پروفیسر صاحب کے رات دن دیکھے. میں پروفیسر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا بہت قریب سے انہیں دیکھنے کا. میں نے یہ دیکھا ہے پروفیسر صاحب ایک ایسے استاد ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سر کی خصوصیت یہ ہے کہ جو پچھلے زمانے تک کے آپ کے آنے سے پہلے میں پڑھتا تھا تو ان میں ہر جو استاد تھا اس کے پاس اپنے زمانے تک کا علم تھا. جیسے بڑے بڑے استاد ہیں جن کے ہم نام لیتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، شیخ علی عثمان حجویری ہیں. یہ اللہ کے نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے 300-400 سال بعد تک ہے. لیکن اس دوران میں پھر ہمیں ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے کیونکہ بہت بڑے استاد نظر نہیں آتے. تو لیکن جب سر آئے ہیں تو سر نے وہ پچھلے جو 1000 سال کا گیپ ہے اس کو پورا کیا. جیسے سر خود بھی کہتے ہیں کہ بڑے استاد کا کمال ہوتا ہے کہ وہ ماضی پہ نظر رکھتا ہے
हाल के मामलात का जवाब देता है और मुस्तकबिल के लिए निशान छोड़ता है। तो इसलिए इस दौरान में इल्म में, फ़न में, साइंस में, आर्ट में, कल्चर में जितनी भी तरक्की हुई है वो सारी तरक्की को इस उस्ताद ने अपने अंदर समेटा हुआ है। और जदीद जहन रखने वाला जो भी इंसान है, वो चाहे किसी किस्म के भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता हो, हत्ता कि वो किसी मज़हब को ना भी मानता हो, एथीस्ट हो, कोई भी लोग हों, उनके जहन में जो सवाल उठते हैं उस्ताद ने उनका तसल्ली बख्श जवाब दिया है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की हम सब के ऊपर एक बड़ा करम है कि उन जैसी मौजूद हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है। बैठे नाम पूछा उन्होंने, मैंने बताया ये गजनफर नाम है। ज़्यादा मुझे कोई खास नहीं बताया, लंबा बात में सीधा मुझे कहा कि आपको आपकी तबीयत बहुत मतलब एंगर है, गुस्सा आपकी तबीयत में, आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, ये तस्वीर ले आपको फ़ायदा होगा। मैंने पूछा कि मैं जा रहा हूँ मुल्तान, तो एक पीर अमीन साहब उनको मिलने के लिए, तो आप चूँकि नामों को बताते हैं तो बताएं उनके बारे में क्या ख्याल आप। तो वो मुझे कहते हैं यार बेहतर आप खुद जाके मिल लो, आप जब देखोगे मिलोगे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। पूछा ठीक है किया उन्होंने, मुझे तो कहते ना जाओ, ऐसे ही मतलब वो रोक रहे उधर जाने के लिए, वो समझ गए नफ्सियात मेरी। तो मैं फिर ठीक है तस्वीर लेकर मैं चला गया। साथ मेरा कज़न भी था, तो उसको सर ने कहा कि कज़न नहीं था बल्कि मेरा अंकल था, चाचा मेरा, उसको कहा कि यार तुम भी तस्वीर लो और तुम्हारा हो सकता है कि 1.5 साल बाद तुम्हारी शादी भी हो जाए और तुम बाहर भी चले जाओ। उस वक्त उसका कोई चांस नहीं था, ना शादी का ना कोई बाहर जाने का। मुल्तान जा 3 दिन में रहा उधर उनके पीर अमीन साहब की जगह में था। तो मुझे तो कोई खास कोई वो लगा कोई नहीं। मेरी तबीयत थी कि सवाल करना, आगे से कोई जवाब मिलेगा, फिर काउंटर सवाल होंगे तो इत्मीनान होगा। तो उनका सिस्टम तो कोई और था, वो आएंगे पीर साहब आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे, 2 नाते पढ़ेंगे, चंदा जमा होगा और बस काम खत्म। वो मेरा कज़न 1.5 साल बाद जो मेरा अंकल था उसकी शादी भी होगी और वो इंग्लैंड चला गया।